حدیث پاک میں نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں. نماز پنجگانہ. دیکھو پہلی نماز ہے فجر کی نماز. اس کا ابتدائی وقت ہے صبح صادق عید کے موقع. یہ فجر کا ابتدائی وقت ہے صبح صادق سے. اور آخری وقت ہے طلوع شمس. اس میں کسی کا اختلاف ہے. دوسری نماز ہے ظہر. ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو جاتا ہے. ظہر سورج کے ڈھلنے جیسے سورج ڈھلے گا بس فوراً اس کا وقت شروع ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ آخری وقت کیا ہے ظہر کا؟ اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ اور صاحبین ایک طرف ہیں اور امام صاحب ایک طرف. ائمہ ثلاثہ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ ظہر کا آخری وقت جو ہے وہ مثل اول پر ختم ہو جاتا ہے. لیکن مثل اول کس کے علاوہ؟ سایہ اصلی پر. مثل اول تو سمجھتے ہیں ہدایہ وغیرہ میں سمجھ کیا جی بھائی جو چیز ہے اس کے برابر جب کیا ہو جائے اس کا تو کیا کہتے ہیں مثل. اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے ایک چیز 12 انچ کی کھڑی کی ہے. عین زوال کے وقت اس کا کتنا سایہ ہے. اب ہم نے ناپا کہ بھائی اس کا کتنا سایہ ہے عین زوال کے وقت. تو پتہ چلا کہ اس کا سایہ یہاں تک. یہ تو ہو گیا سایہ ایسا ہے نا. اب اس کے بعد دیکھ لو کہ یہاں تک جب سایہ آ جائے گا نا اس کے برابر سایہ ہو گیا. یہ کیا کہلائے گا؟ مثل. یعنی ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو. اور مثلین کا مطلب جب ہر چیز کا سایہ اس سے دو گنا ہو جائے. اس کے علاوہ سایہ اصلی کے علاوہ. تو صاحبین اور ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر کا آخری وقت جو ہے وہ کب تک ہے؟ مثل اول. اور امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا آخری وقت جو ہے وہ مثلین تک ہے. جب ہر چیز کا سایہ کتنا ہو جائے. تو اختلاف جو ہوا وہ ظہر کے آخری وقت میں ہوا. ہمارے یہاں ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہاں جو فتویٰ ہے وہ امام صاحب کے طور پر ہے. اور عراق وغیرہ کے جو احناف ہیں وہ کس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں؟ صاحبین کے طور پر. ترکستان ہے، ترکیہ ہے، عراق ہے، ان کے جو احناف ہیں ان کا فتویٰ کس پر ہے؟ اچھا اسی سے اختلاف آ جائے گا عصر کے ابتدائی وقت میں. ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک عصر کا ابتدائی وقت کب سے شروع ہوگا؟ مثل ثانی. مثل اول کے ختم پر کیا اس کا وقت شروع ہو جائے گا عصر کا. اور امام صاحب کے یہاں عصر کا ابتدائی وقت شروع ہوگا مثلین کے بعد. اچھا بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے ظہر پڑھ لی جائے مثل اول تک اور عصر کی نماز پڑھی جائے مثل ثانی کے بعد. خیر اب عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں. بھائی عصر کا آخری وقت ہے غروب شمس. جب سورج غروب ہو جائے گا عصر کا وقت ختم. اور مغرب کا وقت کیا ہے؟ ابتدائی وقت. مغرب کا ابتدائی وقت جو ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں.
وہ ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، غروب شمس کے کس کا وقت شروع ہو جائے گا؟ مغرب کا۔ ہے نا؟ اب مغرب کا وقت رہتا کب تک؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں مغرب کا وقت رہتا ہے شفق احمر کے غروب تک۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہ، مغرب کا وقت رہتا ہے شفق ابیض کے غروب۔ جب سورج چھپ جائے گا نا تو کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر سرخ رنگ پیدا ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شفق احمر۔ پھر یہ غائب ہو جائے گی، پھر کیا اس کے بعد میں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ سفید رنگ، اسے کیا کہتے ہیں؟ شفق ابیض۔ تو مغرب کے آخری وقت میں بھی اختلاف۔ یہی اختلاف ہو جائے گا عشاء کے ابتدائی وقت میں۔ حنفیہ کے ہیں عشاء کا ابتدائی وقت کب سے شروع ہوگا؟ شفق ابیض کے غروب کے بعد سے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے ہیں شفق احمر کے غروب کے بعد۔ اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ مغرب پڑھ لی جائے شفق احمر سے پہلے اور عشاء پڑھی جائے شفق ابیض کے غروب کے تاکہ پھر عشاء کا وقت شروع سے لیل تک عشاء کا مستحب وقت ہے، اور نصف لیل تک عشاء کا وقت جواز بلا کراہت، اور صبح صادق تک عشاء کا وقت جواز ہے مع کراہت۔ جو پانچوں نمازوں کے اوقات میں نے آپ کے سامنے بتائے، اصل اختلاف ظہر کے آخری وقت میں ہے اور مغرب کے آخری وقت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، اذا زالت الشمس، اور آدمی کا سایہ ہو جائے اس کی طول کے برابر، اس کی لمبائی کے برابر، اس کے علاوہ یعنی مثل ما لم یحضر العصر، یعنی عصر کا وقت جب تک شروع نہ ہو۔ یہ اسی کی تاکید ہے، کس کی؟ کانا ظل الرجل کطولی، ہے نا؟ اس لیے کہ جب سایہ کس کے مثل اول پر پہنچ جائے گا تو کس کا وقت شروع ہو جائے گا؟ عصر سے۔ یہ کوئی الگ سے مضمون نہیں، یہ بھی کس کی تاکید ہے؟ اور رہے گا کب تک؟ کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس کے طول کے برابر ہو جائے، لمبائی کے برابر ہو جائے، یعنی تو یہ تاکید ہے نا، یعنی عصر کا وقت جب تک شروع، اس سے پہلے ظہر کا وقت۔ یہ ہے دلیل ائمہ ثلاثہ کی اور صاحب دلیل۔ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس یا تصفر الشمس، اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ بس جب تک سورج زرد نہ پڑے۔ جب سورج زرد پڑ جائے گا تو کیسا وقت شروع ہو جائے گا؟ مغرب۔ اور مغرب کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک شفق غائب نہ ہو۔ اب اس میں دونوں احتمال ہیں، ائمہ ثلاثہ شفق سے کیا مراد لیں گے اور ہم کیا مراد لیں گے؟ یہ کسی کی دلیل نہیں، دونوں کا اس میں دونوں کی دلیل بن سکتی ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ نصف اول تک۔ اور صبح کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر سورج کے نکلنے۔ اور جب سورج نکلنے لگے تو نماز پڑھنے سے رک جاؤ، امسک، کیا ہو جاؤ نماز پڑھنے سے؟ کیوں؟ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرَنَيِ الشَّيْطَانِ، کہ بلا شبہ سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا یا غروب ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی سینگ ہلاتا ہے. یہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ شیطان؟ اس لیے کرتا ہے یہ کہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ اس وقت سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ اپنی ذریت کو یہ دکھاتا ہے کہ یہ سورج کی پوجا نہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا سورج نکلتے ہوئے بھی لوگ پوجا کرتے ہیں نا. اب سورج کے کہ سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے دونوں، سمجھ گئے طلوع ہونے کا مطلب؟ یعنی شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے طلوع کے وقت بھی. اور وعن بريدة رضي الله عنه قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما إن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها نعم أن يرد فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أقرى فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا کہ نبی اللہ یہ بتائیے کہ نماز کے اوقات کیا کیا ہیں پانچ نماز. تو آپ نے زبان نہیں بتایا بلکہ انہیں عمل کر کے دکھایا. یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے. اس حدیث کا نام ہے حدیث سوال سائل. کیا نام ہے حدیث کا؟ کیونکہ سائل نے سوال کیا تھا نا تو آپ نے ان سے یہ کہا، کیا کہا دیکھو آپ نے یہ کہا کہ سلی معنا ہذین یعنی یومین. آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھو 2 دن. ٹھیک ہے روز کہ کھانا کہاں سے ملے گا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ سے 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو. اب کیا ہوا؟ اب شروع ہو رہا ہے. دیکھو جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان پڑھنے کا. پھر آپ نے حکم دیا اور ظہر کی نماز پڑھائی. اور بلے وقت کب ہو گیا ظہر کا؟ سورج ڈھل گیا. ثم امرہ، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا اور عصر کی نماز پڑھائی. کب؟ جب سورج بلند تھا اور خوب روشن تھا. بیضاء نقیۃ کا ترجمہ خوب روشن. سورج بدن تھا اور خوب. ثم امرہ، پھر آپ نے حکم دیا حضرت بلال کو اور مغرب کی نماز پڑھائی. جب سورج غروب ہو گیا مجھے پتہ چل گیا کہ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. پھر آپ نے حکم دیا حضرت بلال کو اور عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غروب ہو گئے. اب ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہیں گے کہ شفق سے کون سی شفق مراد ہے؟ اور ہم کیا کہیں گے؟ پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا اور فجر کی نماز پڑھائی. جب کیا ہو گئی بھائی؟ صبح صادق طلوع ہو گئی. پتہ چلا کہ صبح صادق کا طلوع سے فجر کا وقت شروع ہو گیا. فلما ان کان الیوم الثانی، جب دوسرا دن آیا. یوم الثانی جب کون سا دن آیا بھائی؟ دوسرا دن شروع ہو گیا نا. تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے کا. فأبرد بالظہر، اس کا حکم دیا. وأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، اور آپ نے ظہر کی نماز کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا. انعما کے معنی خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا. سمجھ میں آئی بات ہے نہیں؟
اچھا خوب ٹھنڈا وقت کب ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ مدینہ منورہ کا مسئلہ ہے، اور مدینہ منورہ جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں 11:30 بجے کے قریب سے خوب تیز گرمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہوائیں رک جاتی ہیں، لہذا عام طور سے لوگ اس وقت میں یعنی 11:30 بجے ہوتے ہوتے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، 11:30 12 بجے تیز گرمی کے باقاعدہ وہاں جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کمپنیوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اس وقت ملازمین سے کام نہ کریں۔ پھر اس کے بعد تقریباً جب یہ سمجھیے آپ کہ 3 بجے کے بھی بعد جا کر سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اب موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے جو یہ ظہر کی نماز اگلے دن پڑھائی ہے وہ مثل اول پر نہیں پڑھائی، کس پر پڑھائی ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس حدیث سے اس کا استدلال ہوگا، یہ جو لفظ آیا نا خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا، تو خوب ٹھنڈا کب ہوگا موسم؟ مثل ثانی کے بھی آخر میں جا کے ہوگا۔ نہیں آ رہی؟ اور دیکھیے گا، اور عصر کی نماز پڑھائی تو سورج بلند تھا، اخرھا فوق الذی کانا، اور آپ نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا کل گزشتہ سے اوپر کا مطلب کیا؟ بعد میں، کل گزشتہ سے بھی زیادہ مؤخر کیا، کس کو؟ یعنی جس وقت عصر کی نماز پڑھائی تھی کل گزشتہ، اس سے کیا کر کے پڑھا؟ آپ نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا کل گزشتہ سے زیادہ، اور مغرب کی نماز پڑھائی قبل ان یغیب الشفق، شفق کے غروب ہونے سے پہلے۔ غور کر رہے ہیں آپ، امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے مضیق ہے، تنگ، صرف اتنا مغرب کی نماز کا وقت ہے کہ آدمی 3 فرض اور 2 سنتیں پڑھ سکے۔ کون کہتے ہیں؟ اور احناف اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل وغیرہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مغرب کی نماز موسع ہے، اس میں کیا ہے بھائی؟ وسعت، کب تک رہتا ہے؟ غروب شفق۔ تو مغرب کی نماز کا وقت موسع ہے یا مضیق ہے، یہ اختلاف ہے۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اگلے دن آپ نے نماز جو پڑھائی ہے وہ کب پڑھائی ہے؟ شفق کے غروب شفق سے۔ بتاؤ کیا پتہ چلا اس سے؟ موسع، اس کے خلاف ہو گئی یہ دلیل شفق۔ وصلی العشاء، اور عشاء کی نماز پڑھائی ثلث لیل کے، تہائی رات کے گزرنے کے، اور فجر کی نماز پڑھائی کس میں بھائی؟ اسفار میں، فاسفر میں۔ کب پڑھائی؟ فجر کی نماز کب پڑھائی آپ نے؟ پتہ چلا کہ فجر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ طلوع شمس۔ اور یوں فرمایا کہ کہاں گئے وہ سوال کرنے والے نماز کے اوقات کے بارے میں؟ تو اس آدمی نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وقت صلاتکم بینما رأیتم، تمہاری نماز کا وقت اس کے درمیان میں ہے جو تم نے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اول وقت میں بھی نماز پڑھ کے دکھا دیا آپ نے، اور بتا دیا کہ اس کے درمیان میں نماز کا۔ الفصل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود والترمذي۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث امامت جبرائیل، یعنی
شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نماز تو فرض ہو گئی، لیکن ان کے اوقات کیا تھے؟ یہ آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائے ہیں ظہر میں۔ کب بتائیں بھائی؟ فجر میں نہیں بتائے، کب بتائیں؟ فجر تک تو لوٹ کر آیا، اب اس کے بعد جب ظہر کا وقت آیا تو اب جبرائیل نے آ کر کیا بتایا آپ کو؟ اوقات۔ کیسے بتایا اوقات؟ ایک دن تو تمام نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، 5 نمازیں کب پڑھائیں؟ اور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں۔ کس نے؟ جبرائیل السلام۔ حضرت جبرائیل۔ تو 2 دن نماز پڑھانے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو میں نے نمازیں پڑھائی ہیں یہ اول و آخر وقت ہے نماز کا، اور نماز کا وقت اس کے اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث، یہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، یہ نوٹ رکھنا بات کی حدیث۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی خانہ کعبہ کے پاس 2 مرتبہ۔ یہ کب ہوئی امامت سمجھ گئے نا؟ جب آپ شب معراج سے لوٹے ہیں صبح کو، اسی دن دوپہر۔ تو کون سی نماز سے شروع ہوا؟ اسی لیے صحابہ کے یہاں پہلی نماز جو کہلاتی تھی نا الصلاۃ الاولیٰ، وہ کون سی کہلاتی تھی؟ فجر کی نماز صلاۃ الاولیٰ۔ تو یوں کہتے ہیں کہ فصلہ بھی ظہرا، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی سورج ڈھلنے کے وقت۔ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاقِ، شراق کہتے ہیں تسمے کو، ہے نا؟ اور سایہ کتنا تھا؟ جوتے کے تسمے کے برابر سورج ڈھلنے پر، اور سایہ کتنا تھا اس وقت؟ جوتے کا تسمہ جانتے ہو کتنا بڑا؟ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، شیء قلیل کو کہتے ہیں اس کو، یعنی جب کسی چیز کا سایہ کیا ہو بالکل تھوڑا، اسے کیا کہیں گے؟ شراق۔ یہ بات یاد رکھو، یہ قدر الشراق کا لفظ، شراق تسمے کو کہتے ہیں، جوتے کا تسمہ۔ تو عربی کا محاورہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ تسمے کے برابر تھا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ شے قلیل، یعنی کچھ بھی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کسی چیز کا سایہ کیا ہوا؟ بہت نہیں سمجھے آپ اس میں؟ دیکھو میں سمجھاؤں آپ کو، سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق۔ دیکھو جب سورج نکلے گا نا پورب سے تو سایہ کدھر جائے گا کسی بھی چیز کا؟ ہے نا؟ اور جب سورج بالکل نصف النہار میں ہوگا تو جو چیزیں خط استوا میں ہیں وہاں کسی چیز کا سایہ بالکل نہیں۔ اور مکہ معظمہ میں ٹھیک استوائے شمس کے وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کس پر ہے؟ خط استوا۔ جیسے ہی سورج ڈھلے گا، کدھر کو ڈھلے گا؟ مغرب کی طرف، تو ذرا سا سایہ کدھر کو بڑھے گا؟ کدھر کو بڑھے گا؟ پورب کی طرف، مشرق۔ یہ جو ذرا سا سایہ بڑھا ہے اسے کہا ہے قدر الشراق، یعنی سورج کے ڈھلتے فوراً اس کا وقت شروع ہو گیا۔ سایہ کس کے برابر تھا؟ تسمے کے برابر، یعنی کیا مراد؟ شیء قلیل۔ کیا مراد؟ یعنی ذرا سا کیا ہوا؟ سایہ۔ اور ذرا سا سایہ کب ہوگا؟ جیسے ہی سورج ڈھلے گا، تو کدھر کو ہوگا سایہ؟ کہاں؟ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ تو نصف النہار کے وقت بھی سایہ ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ جو نصف النہار کے وقت استوائے شمس کے وقت سایہ ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ سایہ۔ تو قدر الشراق کا مطلب سمجھ گئے بھائی، کہ وہ ہو جائے کس کے برابر؟ سایہ، تسمے کے برابر، یعنی کیا ہو جائے؟ تھوڑا سا سایہ۔ تو ظہر کا وقت شروع۔ وصلی بی العصر، اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی جب کیا ہو گیا؟ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل، یعنی عصر کی نماز کس پر پڑھائی؟ مثل اول کے بعد۔ یہ کس کی دلیل ہوئی؟ ائمہ سمجھ، صاحبین کی، اناف کے خلاف نہیں ہے۔
اور مغرب کی نماز پڑھائی کب؟ جب روزے دار افطار کرتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی، شفق میں وہی اختلاف رہے گا، اور فجر کی نماز پڑھائی جب کھانا اور پینا حرام ہو جاتا ہے روزے دار پر، یعنی کب بھائی؟ صبح صادق صبح صادق کے طلوع، اور جب اگلا دن آیا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ اب آ جاؤ اس روایت میں، جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تو کس پر پڑھائی ظہر کی نماز؟ مثل اول پر یا ثانی پر؟ اب بتاؤ کس کی دلیل بنی ہے؟ امام صاحب کی کیوں؟ اس لیے کہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں تو مثل اول کے ختم پر کس کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ اور یہ نمازی کب پڑھائی ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ، کس کی دلیل بنی ہے؟ اور عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ کتنا ہو گیا؟ 2 مثل، یعنی 2 مثل کے بعد پڑھائی۔ اور مغرب کی نماز پڑھائی جب روزے دار کیا کرتا ہے؟ افطار۔ دیکھو یہ حدیث امامت جبرائیل جو ہے، یہاں دونوں دن مغرب کی نماز کا ایک وقت رہا۔ اس سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ مغرب کی نماز کا وقت مضیق، لیکن میں نے بتایا کہ اس سے پہلی روایت مسلم شریف کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کیسا ہے؟ موسع۔ اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی تہائی رات پر، اور فجر کی نماز پڑھائی اسفار میں، اور پھر حضرت جبرائیل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے، اور نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہے۔ یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے، کیا مطلب بھائی؟ اس حدیث کے تحت ہمارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہ فجر کا وقت تھا، انہوں نے شکرانے کے طور پر کتنی نماز پڑھی تھی؟ 2 رکعت، یہ فجر کی نماز 2 رکعت تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی جگہ دمبا ذبح ہوا ہے نا، کیا ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو یہ وقت جو تھا وہ ظہر کا وقت تھا، سورج ڈھل گیا تھا، تو حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے دونوں نے مل کے 4 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی تھی۔ کیا شروع ہو گیا بھائی؟ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، 100 سال کے بعد جب سو کر اٹھے تو کون سا وقت تھا؟ عصر کا وقت تھا۔ تو شکرانے کے طور پر کتنی نماز پڑھی تھی؟ 4۔ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا جو قبول ہوئی وہ مغرب کا وقت تھا۔ اب انہوں نے چاہا کہ شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھوں، لیکن اضمحلال اور کمزوری کی وجہ سے کتنی رکعت پڑھ سکے؟ بس 3۔ تو مغرب کی نماز کی کتنی رکھتے رہی؟ 3۔ اور عشاء کی نماز یہ اس امت کی خصوصیت، اس امت کی کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کا کیا ہے؟ یہ وقت، اور نماز کے اوقات انہی 2 وقتوں کے۔ اب یہ اشکال کرنا غلط ہے کہ حضرت جبرائیل امامت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو فرشتے ہیں، ان کی نماز تو نفل ہوگی، اور آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا جبرائیل کو تو ان کے اوپر بھی نماز کیا ہو گئی بھائی؟ نہیں سمجھے؟ کھانے ہو رہا ہے الفصل الثالث عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز يا عربة فقال
أخر العصر شيئا فقال له عروة أما أن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير ابن مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بإصبعه خمس صلوات متفق علیہ۔ حضرت ابن شہاب زہری جو ہیں مشہور محدث، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 5 خلیفہ بھی شمار ہوتے ہیں نا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو مشہور خلیفہ نہیں گزرے، انہوں نے عصر کی نماز کچھ مؤخر کر دی۔ اخر العصر شیئا، عصر کی نماز کیا کر دی؟ کچھ مؤخر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا جو وقت تھا اس وقت سے مؤخر کر دیا، قضا کر دیا نا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو وقت مستحب تھا اسی میں کیا کر دی، کچھ ابھی تم یہ سمجھو کہ عصر کی نماز قضا کر دی نا، تاخیر کا مطلب ہے وقت مستحب میں کچھ۔ اور حضرت عروہ وہاں موجود تھے، تو حضرت عروہ نے ان سے کہا، فقال له عروہ، ان سے کہا، یہ عروہ کون ہے؟ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے، بڑے اونچے درجے کے، بھائی یہ تو آدمی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ اما سنو، جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نازل ہو کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے نماز پڑھائی ہے، یعنی آپ کی کیا کی ہے؟ امامت، اور اوقات نماز کی کیا کر دیے ہیں؟ متعین۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا عروہ سے، یہ علم ما تقول یا عروہ، اے عروہ جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو امامت جبرائیل والی حدیث معلوم، تو انہوں نے کہا کہ تم پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو، حدیث بیان کر رہے ہو بغیر سند کے۔ اس زمانے میں بغیر سند کے حدیث بیان کرنا یہ بہت بڑا ہے، کہ سند بتاؤ اگر تمہارے پاس یہ حدیث ہے، جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو، حدیث اور بغیر سند کے۔ تو حضرت عروہ نے کھٹ سے سند بیان کر دی۔ کیا؟ عروہ نے کہا کہ میں نے حضرت بشیر ابن مسعود سے کہتے ہوئے سنا کہ بشیر ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا ابو مسعود نے؟ کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل نازل ہوئے اور میری امامت کی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ کتنی مرتبہ ہے؟ یوں کہہ رہے ہیں کہ یحسب باصابعہ، انہوں نے اپنی انگلیوں پر شمار کی، کتنی نماز ہے؟ 5۔ بیان کر دی نا سند بیان کی، تو پتہ چلا کہ نماز کے اوقات کیا ہے بھائی؟ متعین۔ کس نے بتا دیے؟ حضرت جبرائیل، اول بھی اور آخر وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه كتب الى عماله ان اهم اموركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لها سواها أذكر۔ ثم كتب أن صلاة الظهر إن كان الفي ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غابت الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، ومن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادیۃ مشتبکۃ، رواہ احمد۔ یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، انہ کتب الی عمالہ، انہوں نے اپنے گورنروں کے پاس یہ خط لکھا۔ کس نے؟ ہاں،
جو گورنر تھے نا مختلف جگہوں پر، سب کے پاس ایک خط لکھا تھا کیا کہ انا اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام، سب سے محتم بشان کام نماز ہے. میرے نزدیک تمہارا سب سے محتم بشان کام کیا ہے؟ نماز. من حفظھا وحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی. کیا مطلب بھائی نماز کی حفاظت کی؟ یعنی نماز کو کیسے پڑھا؟ صحیح طریقے، یہ ہے حفاظت ہے نا. اس کے آداب شرائط کی کیا کرے؟ رعایت کرے. حفیظہ کا مطلب سمجھ گئے؟ وحافظ علیہا، اور نماز کی نگرانی کی. اسے کیا کہتے ہیں؟ پابندی. ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. اب تو بڑا مسئلہ ہے، جو علماء کی جماعت ہے وہ بھی کبھی کبھی ڈنڈی مار دی نماز میں. تو فرمایا ومن حافظھا، جو کیا کرے؟ نماز کی نگرانی کرے. نگرانی کا مطلب پابندی. تو کیا ہے؟ فحفظ دینہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا. ومن ضیعھا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز کو ضائع کرنے کی دو شکلیں بھائی. ایک تو یہ کہ نماز کو بالکل ہی کیا کر دے؟ چھوڑ دے. استغفراللہ. دوسری شکل نماز کو ضائع کرنے کی یہ ہے کہ نماز کو ٹال کر پڑھے، وقت نکال کر پڑھے. مثلا پڑھ تو لی، کبھی قضا پڑھ لی، کبھی مستحب وقت کے بعد پڑھ لی. یہ بھی کیا ہے؟ نماز کو. تو نماز کو ضائع کرنے کی کتنی شکلیں؟ ایک تو بالکل کیا کرتے نماز کو پڑھے ہی نہ، دوسرے ٹال کر. جس نے نماز کو ضائع کر دیا فہو لما سواہا اضیع، تو وہ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے. ہے نا. چنانچہ بعض بزرگوں کا مقولہ یہ ہے کہ بے نمازی کو قرض مت دو. کسی نے پوچھا حضرت بے نمازی کو قرض کیوں مت دو؟ کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تیرا قرض کیسے ادا کرے گا؟ یہ کس کا قرض نہیں ادا کر رہا ہے؟ اللہ کا. وہ تیرا قرض بھی ادا. فرمایا کہ جس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا تو نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا کرے گا. ثم کتب، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مضمون لکھا کیا کہ ان صلوا الظہر، کے ظہر کی نماز پڑھو. کب پڑھو ظہر کی نماز؟ ان کان الفجر ذراعا الی ان یکون ظل احدکم مثلہ، لا ان یکون ظل احدکم. ظہر کی نماز پڑھو جب ہر چیز کا سایہ کتنا ہو جائے؟ ایک ہاتھ. ہر چیز کا سایہ ایک ہاتھ سے لے کر ظہر کی نماز پڑھو، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ ہو جائے اس کے مثلی. بتاؤ سمجھ میں آئی بات؟ ارے نہیں سمجھے؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہوا اس کا کہ ظہر کی نماز جب پڑھنا شروع کرو جب سایہ ایک ہاتھ ہو جائے. مولانا یہ تو جگہ کے اختلاف سے اور موسم کے اختلاف سے سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس سے کوئی اصول بنایا نہیں. اس سے کیا نہیں بنایا جا سکتا بھائی؟ جب سایہ ایک ہاتھ ہو جائے، سایہ ایک ہاتھ ہو جائے، یہاں تک کہ سایہ کتنا ہو جائے اس کے مثل، اس کے علاوہ. اور عصر کی نماز پڑھو جب سورج کیا ہو؟ بلند ہو اور خوب روشن ہو. قدر ما یسیر الراکب، ہے نا، کہ سوار چل سکے 2 فرسخ یا 3 فرسخ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے. 1 فرسخ کتنے میل کا ہوتا ہے؟ 3 میل کا. تو 2 فرسخ ہو گئے 6 میل اور 3 فرسخ ہو گئے 9 میل. لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں فرسخ سے میل مراد ہے کہ سوار چل سکے کتنے بھائی؟ قدر ما یسیر الراکب، کہ ایک سوار جتنی مدت میں چل سکے 2 میل یا 3 میل. اس سے پہلے کتنی دیر پہلے کیا پڑھ لو؟
عصر کی نماز پڑھیں. لیکن یہ اس سے بھی کوئی اصول نہیں بنا سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ چال بھی مختلف ہوتی ہے. کسی کی چال آہستہ اور کسی کی چال بھائی یہیں سے لال باغ تک جاؤ تو ایک آدمی کو کتنے منٹ لگیں گے؟ 10. تو کسی کو کتنے لگیں گے؟ 15 نہیں لگتے. والمغربہ اور مغرب کی نماز کب پڑھو؟ جب پڑھو کہ جب سورج کیا ہو جائے غروب. اور عشاء کی نماز پڑھو سورج کے وہ شفق کے غائب ہونے سے. کب تک؟ تہائی رات. اور یوں فرمایا کہ جو سو جائے کس سے پہلے؟ عشاء کی نماز سے، تو اس کی آنکھ نہ سوئے. جو عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے اس کی آنکھ نہ سوئے. جس وہ عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے اس کی آنکھ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی. کیا دی ہے؟ کہ عشاء کی نماز سے پہلے سوئے اس کو نیند نہ آئے. بد دعا دی ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا جائز ہی نہیں. احناف یہ کہتے ہیں کہ بھائی عشاء کی نماز سے پہلے سونے کی ایک شکل تو جائز یہ ہے کہ آدمی رمضان میں سو جائے تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ تاکہ آسانی سے پھر جب تراویح کی نماز پڑھے تو سستی. ایک تو کب اجازت ہے؟ رمضان. دوسرے اس وقت اجازت ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کی کہ ایک آدمی نے اپنے اٹھانے کا انتظام کر لیا کہ بھائی مجھے ذرا سی دیر میں سو رہا ہوں، مجھے کیا کر لینا؟ بیدار کر دینا. کس کے لیے؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ایک کس کے لیے اجازت ہے؟ اور ایک اور یہ جو جملہ ہے یہ جملہ کیا ہے؟ بد دعا. والصبح اور صبح کی نماز کب پڑھنا؟ والنجوم بادیۃ. بادیۃ کے معنی ظاہرۃ کی ستارے کیا ہو رہے ہیں؟ وہ چمک رہے ہوں اور گنجان ہو. مشتبکۃ کے معنی گھنے ہوں. گھنے نہیں جانتے؟ یہ مشتبکۃ بادیۃ کی تفسیری ہے کہ جب ستارے چمکیں گے تو کیا ہوں گے؟ کس میں پڑھ لو؟ ارے کس میں پڑھ لو؟ فجر کی نماز اول وقت صبح صادق کے فوراً. چلو. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان قدر صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام رواه أبو داود والنسائی. یہ مولانا مشکل حدیث ہے بہت. اس کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو بہت توجہ دینی پڑے گی. اگر یہ ہے کہ ایک بات یہ سمجھو آپ کہ آدمی کا جو قد ہوتا ہے نا، قد وہ کتنا ہوتا ہے؟ نہیں پتا، میں بتاؤں. ہر آدمی کا قد، اس کا جو یہ ہاتھ ہے نا 7 ہاتھ کے برابر. یہ ہاتھ نہیں ہوتا، ہاتھ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ. وہ 3.5 ہاتھ کو 7 ہاتھ کے نہیں 7 قدم کے برابر. اس کے ہر آدمی کا جو وہ ہوتا ہے قد، وہ کتنا ہوتا ہے؟ 7 قدم. مثلا بڑا آدمی ہے تو وہ قدم بھی کیا رکھے گا؟ بڑا. چھوٹا ہے تو اس کا قدم بھی کیا ہوگا؟ چھوٹا. تو 7 قدم کے برابر ہر آدمی کا کیا ہوگا؟ قدم. یہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی. تو ایک آدمی کا نصف قد کتنا ہوگا؟ ارے نصف قد کتنا ہوگا اس کا؟ 3.5 قدم. یعنی 3 تقریباً کیا ہو گیا؟ نصف قد ہو گیا. نہیں سمجھے؟ اب اگلی بات یہ سمجھو کہ میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ سایہ اصلی کے علاوہ مثل اول، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس کے قد کے نہیں بتایا تھا. مثال کے طور پر تو کھڑا ہو جائے، اس کا قد جو ہے وہ کتنا ہے؟ 7 قدم کے برابر ہے نا. اب یہ یہاں تک بھی اس کا وہ پہنچے گا سایہ. مثال کے طور پر اس کا سایہ کہاں تک پہنچ گیا؟ یہاں تک. یہ رکھ کب؟ استباعش میں. یہ تو سایہ اصلی ہو گیا. جب اس کے علاوہ اس کا سایہ کس کے برابر ہو جائے؟ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟
یہ سایہ یہاں سے لے کے مثال کے طور پر قد کہاں تک جا رہا ہے اس کا؟ یہ جہاں تک یہ بیٹھا، یہاں سے لے کے یہاں تک جب پہنچے گا، نہیں سمجھ جی جتنا اس کا قد ہے تو 7 قدم ہے نا، اب یہاں لگا لو اس کا قد اتنا، یہاں سے یہاں تک ہو گیا، تو جب سایہ یہاں پہنچ جائے گا تو کیا ہو جائے گا سایہ مثلے اب سمجھ گئے اتنی بات، کیا ہو جائے گا؟ مثل اول یہی تو ہے کہ مثل اول پر کیا پڑھو؟ ظہر کی احناف کا کہنا یہ ہے کہ ظہر کی نماز جو پڑھی جائے گی گرمیوں میں وہ کب پڑھی جائے گی؟ تاخیر کے ساتھ، ٹھنڈی گرمی، اور سردیوں میں کب پڑھا جائے گا؟ جلدی کب؟ سورج ڈھلتے اول۔ اب آئیے حدیث یہاں تک سمجھے آپ؟ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ، ظہر کی نماز کا اندازہ گرمیوں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز کا اندازہ کس میں؟ جب گھڑی وغیرہ تو تھی نہیں، ایسی اندازہ ہوتا تھا، کیسے ہوتا تھا؟ 3 قدم سے لے کے 5 قدم، کتنے؟ تو 3 قدم پر پڑھتے تھے آپ، جب سایہ کتنا پہنچ جائے تو 3 قدم پر پہنچے گا تو کتنا ہوگا سایہ؟ آدھا، نصف اول کا آدھا۔ تو بتاؤ جلدی پڑھی یا تاخیر سے پڑھی؟ کیسے پڑھ لی؟ جلدی تو جب پڑھتے، جب فوراً پڑھتے، تاخیر سے پڑھی نا، تو پتہ چلا گرمیوں میں آپ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تاخیر سے۔ کتنی تاخیر کر کے؟ کہ مثل اول کا آدھا وقت، 3 قدم سے لے کے کتنے بھائی؟ 5 قدم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی گرمی آگے کو بڑھے گی تو سایہ اصلی جو یہ ہے مدینہ وغیرہ جو ہے یہاں استوا کے وقت بالکل سایہ نہیں ہوتا گرمی کے ابتدا، تو جب 3 قدم سایہ پہنچ جائے گا تو مثل اول کا کیا شروع ہو گیا؟ کتنا گزر گیا؟ آدھا وقت۔ ظہر کا کیا گزر گیا؟ آدھا وقت۔ اب ظہر کی نماز پڑھتے تھے کہاں تک؟ اب 5 قدم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا گرمی آگے بڑھے گی تو سایہ اصلی بڑھتا جائے گا نا، تو سایہ اصلی جب کتنا بڑھے گا؟ 2 قدم۔ کتنا بڑھ گیا؟ 2 قدم۔ تو آپ ظہر کی نماز کتنے پر پڑھنے لگے؟ 5 قدم پر، کیونکہ سایہ اصلی تو کتنا ہو گیا؟ 2 قدم، تو نماز کتنے میں پڑھی؟ مثل اول کا بھی کیا رہا؟ وہی آدھا رہا۔ وہی جو ظہر کی نماز کتنی پڑھا کرتے تھے آپ؟ آدھا وقت گزر۔ اور جاڑوں میں پڑھا کرتے تھے آپ 5 قدم سے لے کے 7 قدم تک، کیونکہ جاڑوں میں یاد رکھو جو کیا کہتے ہیں سایہ اصلی ہوتا ہے نا، سایہ اصلی وہ کتنے قدم ہو جاتا ہے؟ 5 قدم۔ تو 5 قدم کے بعد ہی فوراً کیا شروع ہوگا؟ ظہر کا وقت۔ کب پڑھتے تھے آپ نماز؟ اول وقت۔ 5 قدم کا مطلب ہو گیا۔ اور اچھا ایسے آگے کو بڑھے گا، جتنا وقت بڑھے گا سایہ بڑھے گا، تو بڑھتے بڑھتے کتنے قدم تک پہنچتا ہے حجاز میں سایہ اصلی؟ 7 قدم۔ تو جیسے ہی 7 قدم ہوا سایہ اصلی، اس کے فوراً بعد آپ نے کیا پڑھ لی؟ نماز۔ کس کے بعد؟ سورج ڈھلتے ہی۔ سمجھ میں آیا مطلب؟ یہ مطلب ہے جو میں نے مطلب بیان کیا، یہ مطلب علامہ سبکی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کا بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ کہ حجاز میں جو ہے کسی بھی چیز کا سایہ گرمیوں میں بالکل نہیں ہے۔ تو آپ نماز کتنے قدم پر جا کر پڑھا کرتے تھے؟ 3 قدم۔ تو 3 قدم کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کا آدھا وقت گزر گیا، تاخیر سے پڑھتے تھے مغرب کی نماز، تو وہ ظہر کی نماز کتنے قدم تک پڑھتے تھے؟ 5 قدم تک۔ 5 قدم کیوں؟ بھائی جتنی گرمی آگے کو بڑھتی جائے گی تو سایہ ایسے بھی شروع میں تو نہیں تھا، بعد میں کتنے قدم تک ہو جاتا ہے؟ 2 قدم۔
اسری میں کتنے قدم تک ہوتا ہے؟ تو جتنا جتنا سایہ اسری بڑھتا تھا اتنا ہی آپ ظہر کا وقت آگے کو بڑھاتے لے جاتے تھے. کتنے قدم تک لے جاتے تھے؟ تو 7 میں سے 2 قدم نکال دو سایہ اسری تو کتنے قدم پر پڑی؟ 5. ارے 5 قدم میں سے 2 قدم نکال دو سایہ اسری تو کتنے پر پڑی؟ 3 پر ہی پڑے. کوئی تاخیر نہیں. اور جاڑوں کے شروع میں سایہ اسری ہی کتنا ہوتا ہے؟ 5 قدم. تو سورج ڈھلتے ہی گویا نماز آپ نے پڑھی. اور جاڑوں کے آخر تک پہنچتے پہنچتے سایہ اسری کتنا ہو جاتا تھا؟ تو سورج ڈھلتے ہی کیا پڑھ لی؟